أول سلام ولا بيها كلام. نصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. یہ تیسرا دن ہے کہ تواضع پر بات شروع ہے اور تکبر اس کی ضد ہے. تکبر اس کی ضد ہے. یہ پہلے تواضع کسی کہتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ ایک بزدلی ہے، ایک احساسی کمتری ہے، اور ایک ہے چپلوسی، اور ایک ہے وہ احساسی برتری تو تکبر ہے. تو چاروں کی پانچوں کی اپنی اپنی مقام ہے. اس کی وضاحت پہلے دن کی گئی تھی، اور کل اس دن یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تواضع کن کن چیزوں میں ہوتا ہے. اس میں ایک چیز وہ دینداری تھی. دینداری میں تکبر کہ دین کی کام لوگ کرتے ہیں لیکن اپنی احسان بھی جتلاتے ہیں، یا اپنی برتری کا، علمی برتری کا دونس وہ بھی لوگوں کی پر جماعت ہے کہ میں لوگوں پر اپنی علم کو ظاہر کروں، بجائے اس کی کہ میں لوگوں کی اصلاح ہو جائے. وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنی علمی برتری لوگوں پر ثابت کروں. تو ظاہر ہے اگر مال کا برتری میں تکبر ہے تو یہ تو بہت بڑا تکبر ہے کہ میں لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں. اسی لیے ایسے لوگ نئے نئے ایشو بھی چھوڑتے ہیں اکثر، تاکہ کس طرح میں مشہور ہو جاؤں دنیا میں. اور اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے، بہت وعید آئی ہے کہ جو لوگ اسی لیے دین کو حاصل کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے، مطلب اپنی علمی برتری ثابت کرا دیں. تو اس پر بھی بڑی وعید آئی ہے. آپ لوگ علماء ہیں، الحمدللہ علماء کا مجمع ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں. اور یہ تکبر آج کل بہت زیادہ ہے. دوسری تکبر کو لوگ جانتے بھی ہے، لوگ متکبر بھی کہتے ہیں اس کو. لوگ اس کی خلاف بھی کرتے ہیں. اور کیا بڑا متکبر ہے، مال کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے، یا جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ چپلوس ہوتا ہے، اس کے پاؤں دباتے ہیں کہ تاکہ کس طرح اس بین سے کچھ نکالا جائے، اس بین سے کچھ دودھ نکالا جائے. اس کو کہتے ہیں چپلوسی. کیا چپلوسی کہتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا نازک معاملہ ہے. یہ دین کے سلسلے میں
اب اس میں کہتے ہیں بڑا مناظر ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دین کی دفاع کرنا چاہیے۔ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح سرحد پر فوج، تو ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ مناظر بازوں کا کیا کام ہے کہ وہ سرحدوں پر، دینی سرحدوں پر بیٹھیں گے تاکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ کریں، لیکن وہ آسان طریقے سے ہونا چاہیے، صرف برتری کے لیے نہیں کہ اس میں بہتان تراشیاں ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، پاس نہیں ہو کہ کیا وہ اس نے مناظرہ بھی نہیں ہوا ہے، پہلے سے اشتہار چھپ گئے ہیں کہ ہم جیت گئے، تو یہ سارا جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں، یہ حرام، جھوٹ حرام ہے یا حلال ہو گیا؟ اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم شاباش دیتے ہیں۔ مجادلہ اس وقت آسان ہو سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس میں تواضع ہو، اور اس میں حق کی وضاحت کے لیے وہ ہو کہ جو حق ہے وہ سامنے آ جائے اور اس کو میں مان لوں۔ مباحثہ تو اس لیے ہوتا ہے، اگر مباحثہ اس لیے ہو کہ محض ہم اپنی برتری جتائیں، بالکل لان وسلم کے پہاڑ پر کھڑے ہیں اور بانے نہیں، تو اس کے بارے میں تو اس کو کہتے ہیں جاہل۔ جاہل کبھی علم کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی حلم اور رشد کے مقابلے میں آتا ہے۔ اصل کی معنی اس کی ہے کہ دل علم سے خالی ہو، خواہ کسی وجہ سے ہو، ضد اناد کی وجہ سے خالی ہو جائے، غم کی وجہ سے خالی ہو جائے، کبھی بالکل آدمی تو بہت بڑا لمبی تفصیل ہے، البرہان میں کر چکا ہوں سورۃ النساء میں کہ جاہل کسے کہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں آج جو ہم مناظرہ کرتے ہیں اس میں کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم پر ایک آدمی کا ایک رائے ہے کہ میں یہ بات ایسی ہے اختلافی مسئلہ، دوسری کی رائے ہے کہ یہ ہے اسی طرح، تو رائے ہو گئی۔ اب دو رائے کے لیے جس طرح ہمارے بزرگان دین کا خیال تھا کہ اپنی رائے کے لیے دلیل پیش کر کے باقی کو محبت کی نگاہ سے آپس میں الفت ہو، محبت ہو، جس طرح ایک ہی جماعت میں مشورہ ہو رہا ہے، ایک کی رائے ایک ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے، پھر درمیان میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہو جاتا ہے۔ لیکن نقصان جو کرتا ہے وہی مجرم ہے، پہلے کہ جھوٹ پر آ جاتا ہے، ضد پر آ جاتا ہے، باتوں پر آ جاتا ہے، گستاخی پر آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کل میں نے بتایا کہ اس لوگوں کے ایسے لوگوں کے لیے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ ان کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی وہ جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ہم کی ضمیر کس کو ہے؟ عباد الرحمن کو ہے، ہم کی ضمیر عباد الرحمن کی طرف راجع ہے۔ جب ان عباد الرحمن کے ساتھ جاہلوں کا واسطہ جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، بے علم نہیں، جس کو پر اپنی علمی برتری چڑھی ہوئی ہو، خام خواہ بحث برائے بحث کرنا چاہتا ہے، خواہ بخواہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو زیر ہی کر دوں، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا، نہ حق بات کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ ایک شیطان ہی کرتے بس، ایک شیطان اللہ تعالیٰ وارد عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ وہ اخوان شیطان کی بائی یہ لوگ ہیں، یہ مشرکین میں بھی ہوتے تھے، کفار میں بھی ہوتے تھے، مکہ کے سرداروں میں بھی ہوتے تھے، وہ خواہ مخواہ بجال
ابو جہل کا مطلب یہ کہ ان پڑھوں کا باپ، ان پڑھ نہیں تھا، ان پڑھ جاہل کو نہیں کہتے، اس کو امی کہتے. ضدی، معاند، جو رشد و ہدایت کے مقابلے میں ہو، اس کو کہتے ہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس طرح ہم نے برتری جو جماتے ہیں یہ بھی تکبر میں آتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جھوٹ بھی ہو، بہتان بھی ہو، بہتان تراشیاں بھی ہو، اور لوگوں کو پر آنکھوں پر پٹھی باندھنا بھی ہو، تو یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں مختلف انداز میں آ چکی ہیں پہلے. آج اس بات کو ہم سمجھیں کہ تواضع ہمارے اندر کیسے آئی. جب تکبر کی سزا آخرت میں بہت زیادہ بڑی ہے. ایک اس کو وہ حقیر ہوگا، ذلیل ہوگا، اس قدر ذلیل ہوگا کہ اس سے چھوٹی چھوٹی جو چیونٹیاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان کی شکل دے گا، اس کا پہچانے جائیں گے. جیسے آج کل چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں، آدمی اس کو پہچان لیتے ہیں. وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، لوگ اس کو رون دیں گے، کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل کیا کرتا ہے کہ اس پر لوگوں کو چلاتے ہیں کہ وہ اس کو پاؤں سے رون دے کہ تمہاری حیثیت ہے. اور جہنم میں جائیں گے. تو یہ تو اس کو آخرت کی سزائے ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں. بلکہ اس کی متکبر کے دل پر بالآخر اللہ تعالیٰ ایسا مہر لگاتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کی طرف نہیں آتی. اس کے سامنے حق کا ظاہر بالکل واضح ہو، جیسا یہ سورج کا سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے. اس کے کوئی نہ کوئی ضرور دلیل لائے گا، یہ نہیں کہے کہ سورج ہے. تو مہر اللہ تعالیٰ جل جلالہ بلا وجہ کسی پر قطعاً نہیں لگاتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم اس کے بندے ہیں، بہت بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے، کرم والا ہے. اس نے ہمارے لیے دنیا سجائی ہے، دنیا بنائی ہے، ہماری خدمت میں لگائی ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ لیکن یہ وجوہات ہیں. تو اس میں یہاں كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، یہ اللہ تعالیٰ قانون بناتے ہیں، دراصل بتاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگاتا ہے ہر اس دل پر جو متکبر ہو اور سرکش ہو، اس پر مہر لگا جائے. تو یہ دراصل یہ ہوتی ہے کہ یہ متکبر کسی کی اپنی رائے کے خلاف ماننے والا نہیں ہے. اگر وہ 100 باتوں میں 99 باتوں میں حق ہے، ایک بات میں وہ حق پر ہے، ایک بات میں اس کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی اس لیے نہیں مانتا. خود مولانا مفتی فاروق صاحب کی نظریہ ہے، وہ میرا کیا ہے مخالف ہے. میں نے ایک بار اس نظریے کو رد کیا ہے. جب ایک بار رد کیا ہے، اور مجید کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ جب ایک بات کو رد کر لیتے ہیں اب دوسری بار اس کو ماننا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ناممکن ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. تو آج حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی 100 باتیں حق ہیں، 99 باتیں حق ہیں، اور ایک بات کو جان بوجھ کر نہ حق کرتا ہے.
اگر ایک آدمی سمجھی 99 باتوں میں حق ہے لیکن جانتا نہیں ہے بیچارہ، ان پڑھ ہے، وہ کہ یہ بھی ٹھیک ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا، اس کی اصلاح کی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح. لیکن یہ وہ آدمی جو جانتا ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی نہیں مانتا، بار 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 بار، تو پھر اس کی دل پر مہر لگ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جل قانون یہاں نہیں ہے، صرف دوسری چیزوں میں بھی ہے، لیکن دوسری چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست نہیں بنائے وہ، کیونکہ انسان کی خدمت کے لیے لگائے گئے. آپ دیکھیں زبردست لکڑی لائیں، جو سب سے اعلیٰ لکڑی ہو، اس کو جلائیں تو اس سے کوئلہ نکل آئے گا، کوئلہ. پھر کوئلہ کو انگیٹھی میں جلائیں، وہ بھی جلے گا جلے گا جلے گا، بالآخر راکھ بن جائے گا. تو آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ اب راکھ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ کہ آگے نہیں جلتا، اب اس پر نہ جلنے کا مہر لگ گیا کہ آگے نہیں جلتا، کیونکہ اس کے اندر آگے وہ صلاحیت ہی نہیں رہی ہے. اس طرح انسان جب بار بار حق کو ٹکراتا ہے ٹکراتا ہے ٹکراتا ہے ٹکراتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جسے ہمارے یہاں آج کل یہی مروج ہے، اس کے لیے غیبت کرتے ہیں، اس کے لیے کیا وہ ترتیب بناتے ہیں تحقیر کی، تذلیل کی، وغیرہ وغیرہ کی، تو یہ کرتے ہیں بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. وہ 100 بات ہوگی، کلمہ پڑھے گا، لیکن پتہ تو چلے گا کل قیامت کے اندر کہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا سے میں مسلمان تھے اور جب قبر سے اٹھیں گے کافر اٹھیں گے. اللہ بچائے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو چپ کے مومن ہوں گے. کیا ہوں گے؟ لیکن معاشرے کی وجہ، دباؤ کی وجہ سے کچھ ایسا ہوگا، حالات ایسے ہوں گے، یکتم ایمان ہو. اور کسی کو پتہ نہیں ہے وہ قبرستان کس قبرستان میں ہے، مسلمان کفار کی قبرستان میں، لیکن اٹھ گیا کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ. جب کہا جائے وَمُمْتَازُ الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ، اس لیے بتایا گیا وَمُمْتَازُ الْيَوْمَ الْمُجْرِمُونَ. دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا، آپس میں گٹ بوٹتے ہیں، اللہ کا تو معلوم ہے. اب اس اتنی خطرناک بیماری کا جو الامراض کہا جاتا ہے تکبر کو، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کے بارے میں اس بات کو آپ ایک ایک قاعدہ، ایک اصولی بات سنیں کہ جو چیزیں جس اچھی صفت کی یا بری صفت کی علامات ہوتے ہیں، اس علامات کو، اگر بری چیز ہے اس علامات کو قصداً چھوڑتے جائیں، ریاکاری کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ تاکہ میری اصلاح ہو جائے. تو بالآخر کیا ہو جائیں گے؟ اس کا جو مخالف اچھی عادت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. اگر اچھی عادت کی ضد ہوتی ہے، مثلا تکبر تواضع ضد ہے. تکبر کی کچھ علامات ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کیا آتا ہے؟ تکبر. کسی کو مذاق اڑانا، کسی کی رائے کو، وہ بھی تمہارے طرح آدمی ہے، اس کی رائے ہے، اس کو ایک تو یہ واقعی حقیر کافروں کے غیر مسلم ہے، اب عالم ہے، وہ بیٹھے ہیں، اس کی رائے ہے، تو اس کی اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھے کہ یہ میری بہت زبردست رائے ہے. حدیث میں آیا کہ آخر زمانے میں ہر کوئی اپنی رائے کو پسند کرے گا، بس یہ میری رائے زبردست ہے. اور کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر تان کرنا، مثلا کوئی کہتا ہے کسی کو کہ اے کانے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں 2 آنکھوں والا ہوں، کیا 2 آنکھیں تمہاری اپنی ہے؟ وہ تتڑیا، وہ کہتے ہیں بات نہیں کر سکتا، غیر مبین. یہی تانا دیا تھا فرعون نے، متکبر تھا.
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دین ہے، کسی کو فصیح بنایا، کسی کو غیر فصیح بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو کیا لے تم میرے ساتھ بات کرتے ہو. یہ تکبر کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اور کسی کا حق ادا نہ کرنا. مجھ پر کسی کا کیا حق ہے؟ یہ تو میں نے تو اپنے علم سے، ہنر سے کمایا ہے. اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ کیا تو اب یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سمجھتا ہے، اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ میرا ہے. اسی لیے وہ اچھی جگہ پر بیٹھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں اچھی جگہ پر بیٹھنے کا میں حقدار ہوں. جب اچھا کھانا آ جائے تو پہلے اپنے لیے اچھا ایک تو ہرس ہوتا ہے. وہ کوئی بات نہیں. کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا زبردست چیز کا اس کا ہرس ہے. لیکن ایک کہتے ہیں کہ میں اس کا حقدار ہوں، باقی حقدار ہی نہیں ہے. میں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں. یہ اب اس کی جو مخالف علامات ہیں وہ کسی کے ایک تواضع کی ہے اور ایک تکبر کی ہے. وہ کسی پر طعن نہیں کرتا جب متواضع ہوتا ہے، اور اس کو اس کی چال ڈال متکبرانہ نہیں ہوتا. بات ہی کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے کہ اب ہر بات میں بڑائی کا اظہار کرے. ایسا نہیں کرے گا. اور جب سمجھ جائیں گے کہ یار یہ آدمی خام خواہ بڑائی باس کرتا ہے، یہ ضدی ہے، معاند ہے، اور خام خواہ گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کو یا مہلت دے دیں یا وقت کا انتظار کریں کہ وہ پیسہ آئے گا کہ تمہارا ہاتھ ہوگا، اس کا گردن ہوگا. پھر سے نمٹ جیسے کہ ہوتا ہے. کیسے بجاز نبی کے نمٹا. پھر آئیں گے وقت آئے گا. لیکن ویسے وہ کسی بلا وجہ کسی کے ساتھ لڑنا بڑھنا، خواہ لڑائی بحث یہ نہیں کرتا. یہ سلامتی کے ساتھ مطلب یہ نہیں، یہ مسالمت کے نام معنی میں ہے. سلام نہیں کہ السلام علیکم میں چلا گیا تم سے، ایسا نہیں. شریفانہ انداز سے اس سے چلا جاتا ہے. یہ اور بھی اس کی تکبر کی علامات یہ ہے کہ وہ انسان حقوق کو ادا نہیں کرتا، دوسروں کو کم سمجھتا ہے، دوسروں کو وہ کے بارے میں اس کو اگر وہ اس کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ اس کی چال ڈال اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے. وہ ظلم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں گویا میں کیا ہوں، وہ ظالم ہی ہوتا ہے. ایک آدمی سے آگے چلا گیا، مجھ سے آگے چلا گیا. ویسے کے لیے اٹھا کریں. نیک لوگ آتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو پسند کرے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، اس کی وعید آئی ہے. یہ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آتے تھے، صحابہ کرام کہتے کہ ہم اس کے لیے نہیں اٹھتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل پر یہ بات بوجھ بنتا تھا. اور نبی سے تو کہا کہ قوموا الی سیدکم، تم اٹھ اس کے ساتھ. ایک تو لوگوں کا اٹھ جانا ہے، اس کو رہا نہیں جاتا، اٹھ جاتے ہیں، استقبال کے لیے آ جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کیا اوپر خود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لوگ اٹھے. اگر نہ اٹھے گا کہ میرے بے ادب ہے، میرے لیے اٹھے نہیں، تو تم بھی بے ادب ہو، تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تو خدا کی بے ادبی کرتا ہوں. وہ گستاخ ہوتا ہے.
یاد رکھیں متکبر آدمی خواہ گستاخ ہوتے ہیں. جو متکبر نہیں ہے اس کے اندر تواضع ہوگی تو وہ گستاخی نہیں کرتا. اب شیطان کے اندر دیکھیے شیطان متکبر ہے. اب اتنا بے شرم ہے بے غیرت کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے کہنا خیر میں نو یعنی گویا تو نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہمارے مشائخ بھی بیٹھے ہیں حیا بھی آتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ایک معمول کی طرز پر یہ تعلیم چلتا رہتا ہے. اس نے کہا میں مختصر بات کرتا ہوں اس کو لمبی حدیث ہے. نبی کریم سے مال تقسیم کر رہا تھا آیا تھا مال آیا تھا. اس نے دیکھا کہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا میں بہت بڑا آدمی ہوں. وہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جانتی بھی تھی کہ رسول اللہ ہے. کہو کہ عدل کرو انصاف کرو ان سب کو برابر برابر دیا کرو. تو نے کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. وہاں صحابہ کرام نے تلوار تان تھی کہ ہم اس کو قتل کریں گے. انہوں نے کہا کہ اس کی زے پر زے کا مطلب نہیں کہ اس کے خواہ بیٹھے ہوں گے. ذریت شیطان کی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں اور اس میں شیطانوں میں بائی ہے. کیا ہے یہ انسان یہ شیطان بائی نہیں کہ سگا بائی ہے. مطلب ہے کہ اسی کی طرح ہے یہ اسی کی طرح ہے اسی جیسا ہے. اسی جیسے لوگ آخر میں پیدا ہوں گے. وہ دین سے ایسے نکلیں گے باتیں دین کی کریں گے ایسے نکلیں گے کہ جس طرح یہ تیر شکار پر لگ جائے اور شکار سے آگے نکل جائے اور اس تیر پر ذرا برابر داغ بھی خون کا اور گوشت کا نہیں ہوگا. یعنی دین سے اتنے صاف نکلیں گے کہ اس پر دین کے کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. کافر ہی کافر ہوں گے. حضرت امام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب خوارج کے دور میں ابھی خوارج کیا تکبر تھا. اپنی رائے کو کیا سمجھتے تھے کہ میری رائے میں قرآن مجید کے بارے میں جو رائے کروں وہ ٹھیک ہے. گستاخ تھے. تو یہ آدمی گستاخ تھا. کیا تھا اس کی بنیادی صفت یہ تھی آپ دیکھیں اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ عدل کرو. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے یہ گستاخی ہوتی ہے. جب آدمی گستاخ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس قدم قدم پر وہ جائے گا آخر تک کافر ہو جائے گا. تو اس کی گستاخی سے بہت بچی. میں نے کہا کہ عبد الجبار بار بار کہا کہ غزنی کا تھا. تو اس نے پاس چپلوس آ گیا. یہ چپلوس اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو راضی کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے اور ہے نہ حق وہ کوئی حق کے لیے نہیں ہوتا نہ خدا کے لیے ہوتا ہے. اس کا شمل اس پر ہوتا ہے پگڑی خام خواہ باندھتے ہیں. جس ہمارے لوگ وہ کبھی کبھی کسی لیڈروں پر یا کسی پر نہیں وہ شان والا ویسے سیدھا نام لیتا ہے لیکن جب اس کے سامنے ہوتا ہے پھر ایسا 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 فلان 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 ویسے کہتے ہیں کہ فلان بس چھوٹا سا نام لیتے ہیں لیکن جب وہ موجود ہوتے ہیں وہ اس کے لیے القاب لیتے ہیں کہ آدمی. تو یہ جمال غزنی صاحب کے پاس آدمی آ گیا. اس نے کہا کہ یہ آدمی وہ ایک چپلوس ہے. اس نے کہا اس نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف بات کی. مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. امام شافعی نے بھی اختلاف کیا امام مالک نے بھی خلاف کیا. خلاف تو ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے
لیکن اس نے گستاخی کی، سخت سخت سست باتیں کی. تو اس نے کہا کہ اٹھو، تجھ سے مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہے. جب اٹھ گیا وہ چلا گیا. چند کچھ عرصے کے بعد وہ مرزائی بن گیا قیدیانی. تو اس نے طلباء نے پوچھا اس سے کہ استاد جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آپ کو کیسی بو آئی؟ اس نے کہا کہ اس نے گستاخی کی. وہ ایسے شخص گستاخی کی جس میرے نزدیک وہ آدمی اللہ والا ہے. رائے میں اختلاف ہوتا ہے. دیکھو ہمارے میں بیٹھا ہوں، مفتی فاروق صاحب بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ہم مجھ سے بیٹھیں گے، رائے کے اختلاف ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہم کیا کریں، یہ ہمارے نزدیک اس کی قدر نہ ہو. تو خود حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ بھائی میں بھی کبھی آتے ہیں، ان کے صاحبان جی کہتے رہتے ہیں ہم. تو یہ اس نے کہا کہ یہ قرآن، یہ حدیث شریف میں آیا ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب. یہ میرے نزدیک اللہ کا ولی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے. اور ہمیشہ دشمن سے پہلے ہتھیار لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کس کے ہتھیار کو بیکار بنائے یا اسے چھین لے. تو مومن کی ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے. اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ ہو جائے گا. اب دیکھیں جتنے خطرناک غلط فرقے نکلے ہیں، مرزائی ہے، وہ روافض ہے، یہ کیا وہ خوارج، اس کی بنیاد گستاخی پر ہوتا ہے. وہاں چل کر وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگ گستاخی نہیں کرتے. وہ کہتے علماء کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ خود بخود اختلافی غیر اختلافی کو اختلافی بنا دیں کہ تاکہ میں مشہور ہو جاؤں. تو یہ ساری اس قسم کی باتیں تواضع کے اندر خود حدیثوں میں بھی آئی ہیں. قرآن مجید نے اس کی جگہ جگہ متکبروں کے احوال بیان کیے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر تواضع آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ دوسری کی وہ خادم کبھی نہیں بنتا، یہ متکبر، وہ میرا ہمیشہ ایسے مخدوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت کی وجہ سے مخدوم نہیں ہوتا. سید القوم خادم ہوں، اس کی ہمیں اشارہ ہے کہ اسی آدمی کو سردار بنائیں جو متواضع ہو، جو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، جیسے آج کل جو انتخابات میں ہوتے ہیں، بے-داغ ماضی، مطلب اس کی ایمان میں کوئی داغ ہے نہیں، ایمانی داغ اس میں ہے نہیں. بے-داغ ماضی. دنیا کی تقدیر ہے، فلان ہے فلان ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں سب، فلان اس طرح ہے، فلان اس طرح ہے. اور وہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اس لیے آپ نے دیکھا کس نے کچھ کیا؟ جو کہتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مجھے آپ سردار بنائے. وہ کیسے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. پیغمبری جو ہوتے ہیں وہ تمام منصبوں سے ایک ایسا منصب ہے کہ تمام مناصب اس کے نیچے آ جاتی ہیں. پیغمبر اس بات کو جانتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں جانتا. تو اس نے اس کا یا رب العالمین، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کریں گے کیونکہ اس پر تو میرا وہ ہے دعویٰ ہے. قتل سے زیادہ نہیں ڈرتا، وہ کہتے کہ وہ پیغام تو رہ جائے گا، میں نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے درخواست کی کہ میرے ساتھ ایک اپنا بھائی میرے ساتھ لگا دیں، وہ افسر منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، میں بات ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ بھی ہو گیا. پھر کہتے ہیں میرا دل گھبراتا ہے، ابھی 40 بدری ہوئے سر لے ہوئی. اب یہ نہیں کہ تکڑا ہو،
یہ باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی، یہ ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خوب اس کو پتہ تھا کہ وہ ہے. آئے تو کیوں بیمار ہو گئے؟ زمبلونی. وہاں اس کبھی وہ جن نہیں یہ تھا کہ ہمارے پر جنات آئے ہیں، ان اللہ و انا الیہ راجعون. نہ کبھی ان کو یہ خیال تھا کہ مجھے قتل کرے گا. وہ خود وہ پتہ چلتا ہے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے سے کہ وہ کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک، واللہ خود اس کے اندر موجود ہے جواب. کس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کام میں کیسے کروں گا. تو جو آدمی ذمہ داری سے گھبراتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہے، اسی لیے گھبراتا ہے. جو ذمہ داریوں سے گھبراتا نہیں ہے وہ کہتے ہو بس تو میں کر سکوں گا، سمجھو کہ یہ اٹھانے والا ہے نہیں، ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. باقی رہا یہ بات کہ عبادت حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میں حفیظ ہوں، کیا ہوں؟ امین ہوں. لیکن آپ اس سے پہلی جملوں کو سمجھیں کہ جب اس کو خوب پتہ چل گیا بادشاہ کو کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا، بتایا نا کہ میرے پاس لاؤ، وہ کہتے کہ میں نہیں آتا جب تک میری صفائی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں اور مجھ پر اتنا بڑا الزام ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس کو اپنے ساتھ پاس بلایا. اپنے پاس جب بلایا تو اس کے بعد یہ میں صرف حافظ نہیں میں بتاتا ہوں. یہ پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ جتنے مارے کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تو میں یہ اللہ پاک کا رحم ہے. کس کا رحم ہے؟ پھر وقال الملک اتونی بھی استخلصہ لنفسی، یہ مجھ کو ایک خاص اپنا خاص رکھتا ہوں. یہ بہت ذہین ہے، بہت کام کا آدمی ہے، بہت سمجھدار ہے، یہ مجھے چاہیے یہ آدمی. فلم کلمہ، یہ کس چیز کی کلام تھا؟ یہی مذاکرات تھے. لیکن جو چیزیں تفصیل سے تورات میں موجود ہوتی ہے تو اس کو وہ مجید طرف اشارہ کرتا ہے. تو وہ مذاکرات کیا تھے کہ اس نے کہا کہ اتنی بڑا قحط آ رہا ہے، ہمارے پاس ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اس کی یہ بہت بڑا 7 سال کا ذخیرہ جمع کرے، پھر 7 سال قحط آ جائے گا، اس کو پھر وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو بہت بڑی منصوبہ بندی لگتی ہے. تو آپ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں. یہ کلام تھا اس کا. آگے خود پتہ چلتا ہے اس سے. فلما کلمہ قال، یہ مذاکرات کی بات وہ کہتے ہیں اس کو. ہم قال پہلے کرتے ہیں، مذاکرات کو بعد میں کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں. قال ٹھیک ہے، مجھے پھر ایسا کرو گی کہ تم خزانے میرے ہاتھ میں دو گے. ایسا نہ ہو کہ میں پوری چیزوں کو اچھی طرح جمع کروں اور لگانے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے کیا وہ صاحب نثار وغیرہ ہو، فنڈ لوگ جمع کریں، حکومت کو جمع کریں، حکومت اس کو نہیں ہمیں بھی نہیں دیتے، جیب آئی ایف اس میں ڈالتے، پھر بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے. اس کی سمجھداری کو دیکھیں
کہ پھر مجھے کیا کور کرنا ہوگا. دیکھو پھر اس کے بعد قال اجعلنی، اگر آپ یہ کہتے ہیں خام کہ تم کرو یہ، پھر خزان کی چابی میرے ساتھ ہوگی، تاکہ میں خود جمع کروں اور خود لگاؤں. اسی کی برکت تھی کہ مصر سے لوگ آتے تھے، نہیں وہ کنعان سے لوگ آتے تھے، دوسری علاقوں سے آتے تھے، لوگ مالک لوگ آتے تھے، غلہ یہاں سے حاصل کرتے تھے. کیوں حاصل کرتے تھے؟ یہ اس کی امانت تھی. کسی کیا تھی؟ وہ خود کہہ رہی اس میں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ اس کے پاس دعوی نہیں ہوتے، گستاخی نہیں کرتے وہ. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دبی پانچ چال چلتے ہیں، ان کی ساری کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اس کی دلوں پر سوار ہوتی ہے. تو وہ کیسے کیوں تعین کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مثلا اگر کالا بنا دیا تو اس میں اس کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچائے. اور دوسری کی تکلیف کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ مجھے بچائے. ہمارے ایک استاد تھا اسکول میں، ہم تھے، سائنس کا ماسٹر تھا، سائنس کا. میں نے 7ویں تک جماعت وہ پڑھی ہے. 7ویں تک لوگ کہتے تمہاری اردو نہیں آتی. میں کہتے 7ویں کی ایسی اردو، اتنی اردو ہوتی ہے نا. 7ویں جماعت میں یہ اردو کم ہے. یہ تحریر جو ہے تو اتنا تو 7ویں جماعت میں کیا کافی ہے. تو میں تحریر بھی اور یہ میں نے 7ویں جماعت پاس کی ہے. 7ویں جماعت میں ہمارے ایک 6ٹھی جماعت میں ہمارا سائنس کا ماسٹر تھا. وہ آدمی بہت تھا لیکن بہت زیادہ سخت مارتا تھا. جب بھی کلاس میں ایک آدمی غلطی کرتا تو وہ اس کو کڑا کرتا، ایسے مارتے کہ ہم ساری ایسا ہوتی تھی کہ ہمیں نہ مارے کہ ہمیں یہ کیوں ڈرتے تھے کہ اس کی بڑائی، اس کی کیا اس کی وہ جو سخت مار تھا وہ ہماری دلوں پر سوار تھا. اس کا سخت مار ہمارے دلوں پر سوار تھا. اس طرح جس کے سامنے اللہ کی بڑائی ہو وہ کسی سے آنکھ لے لے تو کہو کیا اللہ مجھے بچاؤ، میری بھی تو آنکھ اپنی نہیں ہے. ایسا تو کہ مجھے مارے، میں پاک تو میں بھی نہیں ہوں. یہ نہیں کہ وہ خدا پسند لگا، خدا نے پہچانا اس لیے اس کیا. کوئی خوار ہو گیا تو کیا دیکھو خوار، تو کیا خوار جو ہوتے ہیں مفلس ہوتے ہیں، خدا یہ تم تو بھی مفلس کر دے گا، کنگال کر دے گا. ہاں دیکھو نا اب یہاں سے بات یہ نہیں کر سکتا مفلوج ہو گیا تو تم کو نہیں مفلوج ہو سکتے. تو اس کے ساتھ تان نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ یہ نظام چلانے والا اور ہے. من تواضع للہ آیا ہے کہ اللہ کے لیے تواضع کرے. اس کی بڑائی اس کی دلوں پر سوار ہوتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے لیے وہ خدمت کرتا ہے، مخدوم نہیں بنتا. پھر مخدوم خود بناتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے خدمت کرتے ہیں. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں یہ دراصل وہ ایک بنیادی بات ہے، یہ یاسر علیہ کی بات ہے. وہ بہت زبردست آدمی تھے، سمجھدار تھے. وہ کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. یہ کیوں ملتا ہے خدا؟ کیسے ملتا ہے؟ لیکن وہ خدمت کی جس میں اپنے آپ کو اس خدمت کی وجہ سے بڑا نہ سمجھے. اس خدمت پر یہ نہیں کہ لوگ مجھے شاباش دے، لوگ کہتے ہیں بڑا زبردست آدمی ہے. اس پر تم اپنی بڑائی چاہتے ہو، اس خدمت پر تم کو اس پر نہیں ملے گا. اگر کہتے میں خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ میں سب سے نیچے ہوں، کمزور ہوں، اس لیے خدمت کرتا ہوں، آپ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس خدمت سے خدا ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس سے انا مٹ جاتا ہے. کیا مٹ جاتا ہے؟ انا. میں نہیں، فلان ہے، میں نہ کہوں یہ کیونکہ وہ مجھ سے اچھا ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بادشاہ نے غلام کی خدمت کی ہو؟ غلام کس کی خدمت کرتا ہے؟ بادشاہوں کی کرتا ہے. تو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ خدمت میں لینے میں کوئی عرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف یہ ہے کہ خدمت کا جذبہ ہو. آج کل خدمت کا جذبہ تو ہے، لیکن کرسی مجھے دے دو تب میں
میری خدمات کو تم حاصل کرو. تو خدمت لگا. خدمت کون کیا مراد ہے کہ چپلیاں سیدھی کرو کچھ وقت. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی مدرسے کا دیوبند کا محتمم تھا. آپ اس کو پتہ ہے. وہ اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ اس میں کئی مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی, لوگ آ نہیں سکتے. بہت بڑا ہے, رقبہ ہے. اور اس کی مصارف آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ہوں گی. میرے اس کا اہتمام کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ اہتمام بھی کرتے تھے اس کی. وہ حضرت تانوی سی بیعت تھے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سی بیعت تھی. تو اس نے اس کو خط لکھا کہ حضرت میں اپنے اندر تکبر محسوس کرتا ہوں. وہ سمجھدار آدمی تھا کہ ایک ایسی بیماری ہے, کہ ایک ایسی زہریلا بیماری ہے کہ اس سے میری زندگی تباہ ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے یہاں آ جائیں, کیونکہ مریض قسم قسم کے ہوتے ہیں. ایک مریض ہوتے ہیں اس کے لیے آ جاتا ہے کہ میری بیماری ہے, وہ فون پر بتاتے ہیں کہ فلان بوتل سینہ خراب ہے, صدوری استعمال کرو, ہم درد کا یا فلان کا کرشی وغیرہ کوئی. اور بعض ایسی بیمار ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کو اسپتال میں رہنا ہوگا. تو تکبر کے لیے اسپتال میں کیا ہوگا, رہنا ہوگا. وہ خطرناک بیماری ہے. ان کو بلایا. جب بلایا تو اتنی بڑی شخصیت کو کہا کہ آپ یہ جو لوگوں کی چپلیاں ہے خانقاہ والوں کی سیدھی کیا کریں, لیکن ایسی طرح سیدھی کریں کہ وہ آپ کو نہ سمجھے کہ یہ سیدھی کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو نہ پہچان نہ کرائیں کسی سے. بس خراب کرتا سا پہنا ہوا تھا, بس وہ چلتا رہتا تھا, چپلیاں سیدھی کرتے. حضرت تانوی ہوتا رہے بہت ہوشیار تھے, بہت اچھی اصلاح بھی کرتے تھے لوگوں کی. وہ اس نے ایک بلخانے میں ایک وہ رکھا تھا, ایک کھوٹی تھی, اس میں سوراخ تھا, اس میں دیکھتے تھے کہ کون کیا کرتا ہے. تو اب اس کو دیکھا کہ یہ چپلیاں سیدھی کر رہا ہے, لیکن جو نئی نئی چپلی ہے وہ سیدھی کرتا ہے, اور جو پٹی پٹی پہ پرانی ہے وہ نہیں سیدھی کرتی, اس کو یہ چھوڑتا ہے گندہ. تو حضرت نیچے اتر گئے خود. فرمایا کہ طیب یہ بھی تو چپلی ہے, یہ جو خوار خوار چپلیاں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا سارا گڑبڑ نکل گیا اس سے ایک بات سے. تو دعا بھی اس نے کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ توازن نصیب کریں گا. اور جو توازن نصیب فرمائے گا اللہ تعالیٰ, پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کر دے گا. من تواضع اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرائے گا کیسے؟ یہ کیسے تو کہہ دو. جو بڑائی اختیار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی پہلے ویسے وجوہ میں ساتھ جمع کرے گا, پھر کیا کرے گا, جب اوپر اٹھائے گا پھر کیا کرے گا, درست گرائے گا, نیچے گرائے گا.